بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ عبدالکریم سالک صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری اس محفل میں آپ تشریف لائے، جو کہ ہمارے لیے بہت ہی باعث مسرت ہے، لہذا ہم آپ کا استقبال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خوش آمدید۔ بارک اللہ فیکم۔ آپ کا شکریہ، تمام ذمہ داران کا شکریہ، شارجہ میڈیا کا شکریہ، جنہوں نے ایک اچھا اور خوبصورت موقع فراہم کیا۔ جی بارک اللہ فیکم۔ ناظرین کرام، جہاں تک تعلق ہے آج کی اس ملاقات میں ہمارے موضوع گفتگو کا، تو ہمیں اس حقیقت کے بارے میں احساس و ادراک ہونا چاہیے کہ دین اسلام کی اہم ترین تعلیم یہ ہے کہ مسلمانوں میں اور اسلامی معاشرے میں ہمیشہ باہم اخوت، محبت اور یہ قربتیں، یہ چیزیں ہمیشہ پروان ہی چڑھتی رہا کریں، اور یہ کہ اس کے برعکس جو معاملات ہیں کہ نفرتیں، بغض اور کینہ وغیرہ، اور دلوں میں دوریاں اور رنجشیں، ایک دوسرے کے خلاف تلخیوں کے سلسلے، ان چیزوں کا دروازہ ہمیشہ بند ہی رہنا چاہیے۔ اور اب یہ کہ محبتوں کو پروان چڑھانے کے لیے، باہمی تعلقات کو مزید خوشگوار اور مضبوط و مستحکم بنانے کی خاطر دین اسلام نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، انہی تعلیمات کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جس میں ہمیں یہ سبق سکھایا گیا ہے کہ ہر مسلمان کے ذمے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے کچھ حقوق ہیں۔ وہ کیا حقوق ہیں؟ اور ظاہر ہے کہ ان حقوق کو اپنانے کا، اور ہمیں یہ جو تعلیم دی گئی ہے ان حقوق کے بارے میں، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان حقوق کو ملحوظ رکھیں گے تو محبتیں پروان چڑھیں گی، تعلقات خوشگوار ہوں گے، مضبوط ہوں گے، اور نفرتوں کا خاتمہ ہوگا۔ تو انہیں حقوق کو جاننے اور سیکھنے کی غرض سے آج ہم نے اپنے محترم مہمان کو یہاں اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا ہے، تو آئیے ناظرین انہی کی زبانی گفتگو سنی جائے۔ شیخ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معروف حدیث ہے کہ حق المسلم علی المسلم ست، ہر مسلمان کے ذمے دوسرے مسلمان کے لیے 6 حقوق ہیں، اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا، جزاکم اللہ خیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و امام المتقین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا۔ ایک عظیم حدیث جس کا آپ نے خود ہی تذکرہ فرمایا ہے، جی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، جیسے بعض روایات میں 5 حقوق ہے، بعض روایات میں 7 کا بھی ذکر دیکھنے میں آیا۔ صحیح۔ تو یہ اسلام کی بڑی خوبی ہے کہ اسلام میں صرف نماز، روزے اور حج وغیرہ کی تاکید نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کے حقوق بھی متعین فرما دیے ہیں۔ بلکہ دیکھا جائے تو یہ آپ کو چھوٹی سی لگے گی، لیکن ان چیزوں کے کرنے سے ہم آپس میں محبت بڑھے گی، آپس میں الفت بڑھے گی، ہمارا معاشرہ جو ہے پروان چڑھے گا، اور معاشرے میں ایثار کا ایک خوبصورت جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ایسی ہے جس میں ایک دوسرے کا حقوق بیان فرمایا۔ جی، تو ان میں سے یہ ایک بہت ہی عظیم حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ جی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیا، پوچھا ما ہن یا رسول اللہ، وہ 6 حقوق کون سے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذرا تفصیل بتا دیجئے۔ جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، جی جب ایک مسلمان سے تمہاری ملاقات ہو تو اس پر سلام کیا کرو، جی اسے سلام اسے کہو۔ سلام کہو، اسے کہو السلام علیکم۔ جی نمبر 1۔ نمبر 2 فرمایا وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب وہ تمہیں دعوت دیں تو اس کی دعوت کو قبول کرو۔ صحیح ہے۔ یہ مت دیکھو کہ وہ بڑا انسان ہے یا کوئی چھوٹا انسان ہے، وہ غریب انسان ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے یا کیا ہے، بلکہ اس کی دعوت کو تو قبول کر لو۔ جی نمبر 3 فرمایا وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، جی اور وہ جب تجھ سے کوئی نصیحت طلب کریں تو تو اس کے لیے اچھی نصیحت پیش کر دو، صحیح ہے۔ اس کو نصیحت دو۔ جی نصیحت کا میں نے یقیناً کوئی ایک مومن کسی مومن سے، ایک مسلمان کسی سے سوال کرے گا، پوچھے گا بھئی یہ کام کس طرح ہونا چاہیے، وہ کیا ہونا یا چاہیے، کوئی مشورہ طلب یا کرے۔ کوئی مشورہ طلب کریں۔ صحیح ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی حیثیت، اپنی سمجھ کے مطابق اس کو اچھا مشورہ۔ تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پوچھیں تو مذاق میں یا ایسے ہی ٹال دیتے ہیں، جی یا بدنیتی سے جان بوجھ کر غلط مشورہ دے دیا۔ مشورہ دیتے ہیں، یا دوسروں کو سناتا کہتا پھرتا ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، جی بلکہ حدیث میں ہے کہ مشورہ دینے والا بھی امین ہوتا ہے، صحیح ہے، المستشار مؤتمن۔ جی ہاں۔ اور پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، فرمایا جب اسے چھینک آئے اور چھینکنے کے بعد وہ الحمدللہ کہے تو فرمایا اس کا جواب دو، صحیح اس کا جواب دو، جسے آگے آ رہا ہے فرمایا یرحمک اللہ کہو، صحیح یعنی اس کا جواب دینا بھی ضروری ہے۔ اور پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، فرمایا جب وہ بیمار پڑ جائے، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی تیمار داری کرو، اسے دیکھنے جاؤ۔ اور آخر میں فرمایا وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، جب وہ مر جائے، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے ساتھ جاؤ، فَاتَّبِعْهُ منا اس کا پیچھے کرو، یعنی اس کا ساتھ جاؤ، اس کی جنازے میں شرکت کرو، اس کی کفن دفن کا اہتمام کرو۔ جی تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ یہ حق ہے، جس کا حق کا لفظ اس لیے فرمایا کہ یہ ان کاموں کا انجام دینا انتہائی ضروری ہے۔ بعض اہل علم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس حق سے مراد فرض ہے، فرض کفایہ، یعنی اگر اس کام کو کچھ لوگ انجام دیں دوسروں سے فرضیت تو ساقط ہو جائے گی، لیکن سب کی شرکت جو ہے وہ ایک مستحب عمل رہ جائے گا۔ جی یعنی ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ میں بھی سوچ کر بیٹھا رہوں کہ وہ ہر آپ کوئی چلے سوچ گئے کر ہوں گے، بیٹھ جائیں۔ آپ سوچ کر بیٹھے رہیں گے وہ فلان چلا گیا جی ہوگا۔ بالکل۔ تو اس لیے جو ہے ہر ایک کو اس سلسلے میں دلچسپی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اب یہ جو 6 حقوق بیان کیے گئے، ان میں سب سے پہلے اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب بھی ملاقات ہو، آمنا سامنا ہو تو سلام کیا جائے، السلام علیکم کہا جائے۔ اس بارے میں ذرا تھوڑی سی تفصیل ہو جائے۔ یہ اسلام کی بڑی خوبی ہے کہ جب کسی سے ملے تو خبر خیریت پوچھنے سے پہلے اس کو چاہیے کہ اس پر سلام کریں، یہ نہ دیکھے کہ کوئی بڑا آدمی ہے، چھوٹا آدمی ہے، کوئی غریب آدمی ہے، مالدار آدمی ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سلام کریں، اور اس میں جو پہل کرے گا ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کے وقت تو وہی سب سے زیادہ اجر حاصل کرے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے سب سے پہلے سلام کرنے کا، تو سلام کیا چیز ہے؟ سلام ایک دعا ہے، صحیح ہے، کہ اللہ تجھے سلامتی دے، ہر قسم کی آفات و بلیات، ہر قسم کی بیماری، ہر قسم کی نقصان سے تمہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تجھے صحت دے، اللہ تجھے تندرستی دے۔ یعنی کتنی خوبصورت بات ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ دوسرے مذاہب میں دیکھ لیجئے تو ان میں یہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن یہاں یہ ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے سے ملے تو ہم اس کو دعا دیتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور قرآن نے بھی بڑی تاکید فرمائی،
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس سلام کے بارے میں بڑی تاکید فرمائی. فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. ان اللہ کان. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا. فرمایا ایمان والو جب تمہیں کوئی سلام کا تحفہ پیش کریں، کوئی سلام کریں تو فرمایا فحیوا باحسن منها، جی اس سے بہتر طریقے سے اس سلام کا جواب دو. صحیح ہے. بہتر طریقے سے جواب دو. اگر بہتر نہیں دے سکتا اور ردوہا تو وہی جملہ اس کو لٹا دو، اتنا ہی کہو جتنا اس نے کہا ہے، اس سے کم نہ کرو. اس سے کم نہ کرو. پھر آگے ساتھ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب، ہر چیز کا نگرانی اللہ رکھنے والا ہے. جی یہ جو فرمائے کہ اس سے بہتر یا کم از کم اتنا، جی اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آنے والا سلام کرتا ہے السلام علیکم، صحیح ہے. تو اس کا جواب دینے والا کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو یہ اس سے بہتر ہو گیا. یا وبرکاتہ بھی ساتھ اور لگا ساتھ دیا. میں اس کو اور بڑھا دیا وبرکاتہ. جی اور مزید کی بات یہ ہے بعض اہل علم نے فرمایا اگر وہ مسکرا کر تمہیں سلام کر رہا ہے، خوش باشی میں سلام کر رہا ہے، تو تم منہ چڑھا کے جواب نہ دو، کیونکہ اس سے بہتر دینے کا حکم ہے. نہیں تو اسی جیسا اگر وہ مسکرا کر دے رہا ہے تو کم از کم تم بھی اس کو مسکرا کر وعلیکم السلام کہو، تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، یہ اچھا ہے. تو قرآن نے فرمایا دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ اس سے بہتر جواب دو نا. وہ مسکرا رہا ہے تو تم ہنس کر اس کو جواب دو. تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہمیں یہ اصول بتا دیا جب بھی کوئی ملے تو سلام کرو اور بہتر طریقے سے اس کا جواب دو، اور اس کا اجر و ثواب تو اللہ کے ہاں مختوم. یعنی یا تو اس سے بہتر جواب دیا جائے، اس نے کہا کہ السلام علیکم تو ہم کہیں کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یا یوں کہیں کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی اور اگر اس نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو ہم جواب میں وبرکاتہ کا اضافہ بھی کریں، کریں تو اس سے تاکہ بہتر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل لیکن کم از کم یہ کہ اسی جیسا او ردوہا، بالکل کہ اس نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب ہم جواب میں وعلیکم السلام کہہ کر بیٹھ جائیں، ایسا نہ ہو. جی جی کہ کم از کم جتنا اس نے کہا ہے یعنی اس سے کم نہ ہو، اس سے کم نہ ہو. اس نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو ہمیں بھی ضرور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہنا چاہیے. اس میں ہمیں یہ بھی اس سے ایک فائدہ یہ بھی نظر آیا. دیکھیں سلام کا پہل اس شخص نے کیا ہے، جی وہ اس قابل ہے، وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کا بہتر طریقے سے جواب دیا جائے، کیونکہ پہل اس نے کی ہے. وہ محسن ہے ہمارا، وہ محسن ہے ہمارا. اس نے سب سے پہلے دعا دی ہے تو دعا کا جواب اس سے اچھا ہی دینا چاہیے. صحیح، ورنہ کم از کم اتنا تو کم اتنا دینا فرض ہے، ضروری ہے. جی آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بالخصوص بر صغیر سے تعلق رکھنے والے لوگ، اللہ جانے کیا معاملہ ہو گیا، لوگوں کے مزاج بگڑ گئے. اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم، اور دوسرا بھی کہتا ہے کہ السلام علیکم. یعنی جواب دینے کی بجائے وعلیکم السلام کہ آپ نے یہ بات محسوس کی، جی جی وعلیکم السلام کہنے کی بجائے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ السلام علیکم. یعنی میں گیا کسی کے پاس، میں نے کہا السلام علیکم تو وہ بھی کہتا ہے السلام علیکم. یا فون کریں کہیں، ہم کہتے ہیں السلام علیکم، وہ بھی کہتا ہے السلام علیکم. تو یہ طریقہ یقیناً جی میں سمجھتا ہوں سنت کے خلاف ہے. جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا ہے، جی کہ سلام کا جواب ہونا چاہیے، نہ ہے کہ وہی سلام دہرا دیا جائے. بلکہ دیکھیں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، بلکہ ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص. وقفہ لے لیں پہلے. جی بہتر. ناظرین کرام لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھانے کی خاطر اپنے مہمان کی جانب رجوع کیا جائے. تو شیخ وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ یہ جو حقوق بیان کیے گئے ہیں، ایک مسلمان کے ذمے دوسرے مسلمان کے حقوق، اس حدیث میں 6 حقوق. جی ان میں سب سے پہلی چیز ہے افشاء السلام، یعنی بکثرت ایک دوسرے کو سلام کرتے رہنا. بالکل. اور بات یہ چل رہی تھی کہ سلام کا جواب، یعنی جو سلام کیا گیا ہے تو جواب میں جواب ہونا چاہیے. جیسے سوال کا ایک جواب ہوتا ہے، بالکل. سوال کا جواب سوال نہیں ہوتا.
بلکہ سوال کا جواب ہوتا ہے. بالکل. تو اسی طرح سلام کے جواب میں جواب دینا چاہیے. سلام کرنا یہ کہ سلام ہی کو واپس کر دیا جائے. بالکل. تو آپ کچھ ارشاد فرما رہے میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ کے سلام کرتا ہے السلام علیکم، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو مردوں کے لیے سلام ہے. یعنی اس نے آ کر کہا کہ السلام علیکہ، جی ہاں، یعنی مفرد کے صیغے سے. جی ہاں، آپ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ بھئی سلام کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے. حالانکہ دیکھیے اگر آپ کہیں کہ السلام علیکم ہے، کم کا لفظ تو جمع ہے، صحیح ہے، علیکہ جو ہے وہ مفرد ہے. تو بہتر یہی ہے کہ طریقہ چاہے مفرد ہو، چاہے ایک آدمی ہو، چاہے 100 آدمی ہو، ہم یہی کہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح ہے، اور جواب دینے والا بھی یہی کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح ہے. نہ اس سے کچھ زیادہ اضافہ کریں، نہ اس سے کچھ کم کریں. کم تو ہو سکتا ہے اگر کرنے والے صرف السلام علیکم کہیں تو. صحیح ہے. اور جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں مثلا عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ خبر سنی کہ تشریف لائے ہیں ہجرت کے بعد مکہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں، اور یہ کہ نبوت کا دعویٰ ہے، اور چونکہ عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ بڑے عالم تھے یہودیوں کے، جی، اور وہ تورات میں وہ علامات پڑھتے رہتے تھے جو کہ تورات میں اللہ کی طرف سے بیان کی گئی تھی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. لہذا انہیں اس چیز کا علم تھا، ان علامات، ان نشانیوں کا علم تھا. تو یہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھنے گیا کہ واقعی وہ نبی ہیں کہ جن کی بشارت دی گئی ہے تورات میں یا کوئی اور ہے. تو جب دیکھنے گئے تو پہلا جو تأثر ان کے ذہن میں آیا، یہ فرماتے ہیں کہ پہلی نظر پڑتے ہی میرے دل سے یہ آواز آئی کہ یہ چہرہ یہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ، یہ سچے انسان ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو میں نے سب سے پہلی بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی، بہت ہی قیمتی بات جس کا ہماری اس گفتگو سے تعلق ہے، ارشاد فرمائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے انہوں نے سلام کیا تو اللہ کے نبی نے بھی اس کا جواب جی انہی الفاظ میں کیا. دیکھیے جی، تو جی اس میں یہ ہے کہ عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات یعنی جب میری نظر پڑی، جب میں وہاں پہنچا نظر پڑی تو دل نے گواہی دی بے اختیار کہ یہ اللہ کے نبی ہے، یہ سچا انسان ہے، یہ جھوٹ نہیں بول سکتا. جی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی گفتگو میری سماعت سے ٹکرائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ گفتگو فرما رہے تھے وہاں حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے، یا ایہا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا جنت ربکم بسلام. سبحان کس قدر عمدہ کلمات، گویا موتی پروئے ہوئے ہو. تو اس بارے میں ذرا یا ایھا الناس افشوا السلام. جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو کہ سلام کو پھیلاؤ، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، ایک دوسرے کو سلام ایک دوسرے کرتے رہا کو کرو. کثرت سے سلام کیا کرو. یہ مت دیکھو میں صبح ملاقات ہوئی تھی سلام کیا، ابھی شام کو پھر جی یا کچھ وقفے کے بعد، یہ مت دیکھو، بلکہ جیسے ملے تو سلام سلام. جی اور چونکہ یہ دعا ہے کثرت سے سلام کو پھیلاؤ، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، اور غریبوں کو کھانا کھلاؤ. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھانا کھلاؤ، کسی کو بھی. یقیناً دعوت بھی ہو سکتی ہے، صحیح، کسی ضرورت بڑے آدمی مند کو بھی ہے، ہو سکتی غریب ہے یا دوست ہے، خوشحال ہے، مالدار ہے، جو بھی ہے. جی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں، اور وصیل الارحام، وصیل الارحام، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قائم کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. صحیح ہے. اور رات کو اٹھ کر نماز پڑھا کرو، تہجد کی خاص طور پر فرمایا نماز پڑھا کرو، اور جب لوگ سو رہے ہوں. جی تدخل الجنت بسلام. جی وصلوا باللیل والناس نیام، جب دنیا سو رہی ہو تو اٹھ کر ذرا اپنے رب کے سامنے کبھی نماز پڑھ لیا کرو. اس میں تہجد تدخلوا جنت ربکم بسلام، اپنے رب کی جنت میں سبحان اللہ، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. اطمینان و ابتدا میں سکون بھی سے، سلام، آخر میں بھی سلام. جی کہ لوگوں زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو سلام کرتے رہا کرو.
آخر میں جو خوشخبری دی گئی اس میں بھی سلام، کہ انشاءاللہ تم اپنے رب کی تیار کردہ جنت میں بڑی ہی سلامتی کے ساتھ داخل ہونا، بلکہ جنت کا نام ہی ہے دار السلام، جنت کا ایک نام یہ بھی ہے دار نا، السلام ہے، بالکل، واللہ یدعو الی دار دار السلام، السلام، سبحان اللہ، اللہ تمہیں دار السلام کی طرف بلاتا ہے کہ چلے آؤ، میری اطاعت کرو، میری بندگی اختیار کرو، اچھے کام کرو، برائیوں سے باز آ جاؤ، دار السلام میں چلے آؤ، سلامتی کے گھر میں آ جاؤ۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام بھی سلام، جی بالکل، اللہ کے ناموں میں سے ایک ناموں نام میں ہے سے ایک سلام۔ نام السلام ہے۔ تو سلام کے بارے میں جو چند ضروری باتیں ہیں، مثلا یہ کہ دو آدمی ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جی، اور ساتھ ساتھ کرسیاں، جیسے اس وقت ہم دونوں بیٹھے، تو اگر میں اٹھ کر ذرا ادھر گیا وہاں گیا کسی کام سے تو واپس آؤں گا تو دوبارہ سلام کروں گا، آپ تو کیا کیا جائے گا؟ سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ جاتے ہوئے بھی اگر سلام کریں، جی کہیں کسی مجلس سے اٹھتے، یہ بھی موجود ہے روایات کہ بندہ کسی مجلس سے اٹھ رہا ہو تو وہاں بھی سلام کریں، جاتے ہوئے اور بھی، جی ہاں، اور چند لمحوں میں بندہ واپس آ جائیں جی پھر بھی سلام کریں، تو صحیح ہے، سلام میں پھر اجر بھی تو ہے، بالکل۔ ثواب بھی اس تو ہے۔ میں بطور خاص اہل علم نے یہ ایک معیار بیان کیا ہے کہ جب بھی درمیان میں کوئی اوٹ آ گئی، پردہ ہو گیا، مثلا میں کسی کام سے اٹھ کر اس دیوار کے پیچھے گیا اور دیوار سے جب میں واپس آؤں گا تو آپ کو پھر یا کہوں کوئی گا درخت السلام سے، علیکم، جی ہاں، جی ہاں، تو جب کوئی وہ پردہ درمیان میں آ گیا تو اب دوبارہ جب آمنا سامنا ہو تو پھر سلام کرنا بالکل، چاہیے۔ یا اسی طرح فرض کیجئے کہ باہر سے کوئی آیا ہے، دروازے پر بیل ہوئی ہے اور میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا ہے تو میں سلام کروں گا یا وہ کرے گا؟ سلام اس کو کرنا چاہیے چونکہ وہ باہر سے آیا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی آواز بھی آئے گی جی اور اندر والوں کو بھی صحیح تھوڑا ہے، سا انس یا اس میں تھوڑی معرفت بھی حاصل ہو کیونکہ جائے، بعض اوقات ہم بلکہ دیکھتے ہیں قرآن کہ کریم جی میں موجود ہے صحیح جب ہے، تم کسی کے ہاں آؤ تو سلام کرو، فسلمو، جی میں سلام کرو، بلکہ آنے والے کو فرمایا فسلموا علی انفسکم، صحیح ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بھی تھی کہ جب وہ مسجد سے بھی گھر تشریف لاتے اپنے کمرے میں تو سلام کیا کریں۔ سلام کیا کرتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ کسی کے گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ صاحب خانہ جو ہے جب دروازے پر بیل ہوتی ہے تو وہ اٹھ کے جاتا ہے، دروازہ کھولتی ہے، السلام علیکم، تو اب چلیے، سمجھاتے ہوئے بھی عجیب سا لگتا ہے کہ کہیں یہ برا نہ مان جائے، تو لیکن ہونا یہ چاہیے، اس پروگرام کے ذریعے ہم ناظرین کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ جو آیا ہے وہ سلام وہ کرے گا، سلام کریں۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم پہل کریں گے تو ہمیں زیادہ ثواب ہوگا، بلکہ میں ہمیں گزارش دینی آداب کا خیال رکھنے میں زیادہ ثواب ہوگا۔ بلکہ میں گزارش کروں جو حضرت ٹیلی فون کرتے ہیں انہیں پہلے کرنا چاہیے سلام، جی ہاں، جیسے وہ ٹیلی فون اٹھائیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، اور اسی طرح جو کم ہیں وہ زیادہ کو سلام کریں گے۔ وہ ایک طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس میں یہ ہے کہ جو تھوڑے لوگ ہیں وہ زیادوں کو، اور سوار پیدل کو، چھوٹا بڑے کو سلام کیا کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کم لوگ زیادہ لوگوں کو، جی چھوٹے بڑوں کو، اور جو سواری پر ہے، کسی جانور کی سواری پر ہو یا کسی گاڑی میں موجود ہو تو نیچے کوئی پیدل جانے والا ہے اسے سلام کرے گا، یعنی سوار سلام کرے گا سوار سلام پیدل کرے گا کو، پیدل اس کو۔ میں کیا حکمت ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ وہ سواری پر ہے، وہ اپنے آپ میں کچھ تکبر غرور بھی تو آ سکتا ہے، صحیح ہے، میں اونچائی پر ہوں یا کوئی بڑی گاڑی میں جا رہا ہے، تو یہ وہ ہے کہ پیدل کو حقیر نہ سمجھے، پیدل کو حقیر نہ سمجھے۔ اس لیے اگر دو آدمی آمنا سامنا ہوا، ایک سوار ہے اور ایک پیدل ہے، تو سوار سلام کرے گا پیدل کو، بلکہ وہ فرمایا کہ جو کھڑا ہے وہ سلام کرے گا بیٹھے ہوئے کو، بیٹھے ہو۔ صحیح ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ بچوں کو بھی، بچے سلام جب کیا کھیل کرتے رہے تو آپ سلام کرتے تھے۔ ہمارے ہاں عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ بس چھوٹے ہی سلام کریں جہاں کہیں بھی ہو۔ صحیح ہے، ہمارے معاشرے میں اولاً تو سلام کا رواج ہی نہیں ہے، جی جی جی، اور جب نئے نئے لوگ کسی ہمارے علاقوں سے، ہمارے ممالک سے یہاں آتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ یہاں ہر آدمی ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی ہمارے ساتھ کہیں جا رہا ہے مسجد میں یا ادھر ادھر یا عمارت میں یا لفٹ میں تو دعا سلام ہوتی ہے لوگوں سے، تو جو کوئی نیا نیا آیا ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ یہ سب آپ کے جاننے والے ہیں؟ حیران ہو کے یہ پوچھتا ہے۔ بڑی اچھی بات آپ نے فرمائی، دیکھی کہ صرف ہم جاننے والوں کو ہی سلام کرتے ہیں، صحیح ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا ایسا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی، دیکھیے جی فرمایا آپ سے جب کسی نے سوال کیا ای الاسلام خیر،
قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، جی کہ بہترین اسلام تو یہ ہے کہ تو لوگوں کو کھانا کھلائیں، صحیح، اگر آپ کے پاس طاقت قوت ہے تو کھانا کھلائیں، اور پھر سلام کریں علی من عرفت ومن لم تعرف، صحیح، جسے پہچانتے ہوں اس پر بھی سلام کریں، جسے نہ پہچان اس پر بھی سلام کریں۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص جس کی ہمیں کوئی معرفت نہیں، کہ ہم نہیں جانتے کہ مسلم ہے غیر مسلم ہے، تو یقیناً اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے اس کو سلام کرنا چاہیے، جی چاہے وہ جس طرح کا جواب دیں۔ صحیح بات ہے۔ جی یہ بات تو ہو گئی سلام کی، اور اس کے بعد اس حدیث میں افش السلام کے بعد یا اذا لقیتہ فسلم علیہ کے بعد اذا دعاک فاجبہ، جی کہ دعوت قبول کرنا ہے، اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ دعوت دیکھیے جی، دعوت کی مختلف قسمیں بھی ہو سکتی ہے، کوئی شادی کی دعوت ہے، کوئی مطلب جس کے ہاں کوئی خوشی کا موقع ہے وہ کوئی دعوت دیتے ہیں، تو ہر کوئی دعوت ضرور قبول کریں۔ صحیح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، کوئی بھی شخص، کوئی غلام لونڈی تک جو ہے آپ کو دعوت دیتے تو آپ اسے قبول فرماتے، آپ جی کا ہاتھ وہ تھامتا تو آپ اس کے ساتھ چل تشریف پڑتے، لے جاتے۔ جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ فرماتے لو دعیت فرمایا الی ذراع او قراع لا اجبت، صحیح اگر لوگ مجھے کسی ایک ہاتھ کے لیے یعنی گوشت کھانے کے لیے دعوت دیں تو میں جاؤں، یا یعنی کسی پورا بکرا نہیں ہے، بس اس کی دستی ہے جسے کہتے جی ہیں، دستی چھوٹا سا معمولی حصہ ہے کوئی کوئی، چیز، جی یا قراع پائے ہیں بس، پائے ہیں، جی ہاں، تو اس کی دعوت دیں تو میں وہ بھی قبول کرتا ہوں۔ یعنی کھور کہہ دیجئے اس کو، ہم آج کے وہ پرانی جو اردو ہے اس میں کہتے ہیں کوئی کھور کھانے کے لیے ہی جو ہے ہمیں کہ دعوت پورا دیں، پایا بھی نہیں ہے، جی صحیح ہے، تو میں اس کو قبول کروں۔ کرتا تو ہوں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص دعوت دیں تو آپ سوچیں گے یہ تو غریب آدمی، اس کے پاس کیا ہوگا مجھے جو دعوت دے رہا ہے، ایسا نہ سوچیں، وہ دعوت دے رہے ہیں، جائیں ان کے پاس، اور کچھ نہیں تو پانی پی کر ہی آ جائیں۔ صحیح بات ہے، جب اللہ کے نبی نے فرمایا ہے تو اس میں اجر و ثواب بھی ہے، اور کسی کے گھر آنے میں اور جانے میں محبت اور الفت کا پیغام بھی ہے، صحیح ہے، اور اور اس دین حکم کی تعمیل بھی ہے۔ تحمیل بھی ہے، تو یقیناً نبی کی سنت پر عمل کرنے میں اجر و ثواب ہی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اذا استنصحك فانصح له، جی اس بارے میں فرمائیے۔ لیکن نصیحت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا کہ نصیحت کیا چیز ہے تو آپ نے فرمایا ہے الدین والنصیحت، جی دین کا نام ہی نصیحت ہے۔ دین کا نام کیا ہے؟ نصیحت، لفظی میں نے آپ ترجمہ کر سکتے ہیں خلوص کا نام ہے دین کا۔ جی تو جب ایک مسلمان آپ سے کچھ طلب کر رہا ہے، سوال کر رہا ہے، مشورہ لے رہا ہے، تو اس جی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں آپ کا بڑا احترام پایا جاتا ہے، جی، کہ وہ ہمیں ایماندار سمجھتا ہے، ایماندار سمجھتا ہے، یا اپنے سے بڑا سمجھتا ہے جو اس بارے میں وہ مجھ سے ہم سے سوال کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا استنصحك فانصح له، جی جب تو بھی کوئی مومن وقفہ لے لیں۔ جی جب بھی مومن وہ نصیحت طلب کریں تو اس کو اچھی نصیحت کر لو، یہ تمہاری ذمہ داری میں جی شامل ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ ناظرین کرام، لیتے ہیں فی الحال ایک مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سلسلے گفتگو کو اب پائے تکمیل تک پہنچانے کی غرض سے اپنے مہمان کی جانب رجوع کیا جائے۔ شیخ، وقفے سے قبل جو آپ نے حقوق بیان فرمائے، تو ان چند حقوق کے تذکرے کے بعد ہم چاہیں گے کہ اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے۔ بات چل رہی تھی کہ آپ اس میں ایک دوسرے کو بوقت ضرورت نصیحت کرتے رہنا، مفید مشورہ دینا، بالکل، تو اس بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں گے یا آگے چلیں؟ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی جو فرما رہے ہیں کہ جب بھی کوئی مومن تم سے کوئی نصیحت طلب کریں، کوئی مشورہ طلب کریں تو بہتر اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی بہتر سمجھ اس کے کو مطابق، سمجھ کے مطابق اس کو مشورہ دو، بلکہ اس کو مذاق میں ٹالنا یا اس کا مذاق اڑانا صحیح تو ہے، یہ یا غلط مشورہ مشورہ دینا، دینا، کیونکہ اس نے آپ کو عزت دی ہے، آپ کو احترام دیا ہے، اس کہ آپ قابل سے سمجھا ہے۔ قابل سمجھا ہے۔ بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، کوئی چھوٹی کوئی بات ہو سکتی ہے، صحیح کوئی بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی کاروباری مسئلہ ہو سکتا ہے، جی تو یہ اس کو دھوکہ نہ دیں بلکہ اس کو
اچھی بات سنائیں، یا اس کی جان اچھی چھڑانے کی کوشش نہ کریں نہ کہ بھئی کریں، وقت نہیں ہے، اب اس وقت کے نہیں۔ مسئلے میں ہم کیا اسی جی بلا جی وجہ جی اپنا۔ بالکل، کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کے ذاتی گھریلو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی کاروباری مسئلہ ہو سکتا ہے، جی تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب بھی نصیحت جس وقت بھی طلب کریں اس کو اچھی کوئی نصیحت ضرور جی دیجیے۔ بارک اللہ فیکم۔ اس کے بعد تشمیت العاطس، یعنی اگر چھینک آئے تو اس بارے میں کیا ادب ہے اور کیا حق ہے ایک دوسرے پر؟ اس کا مختصر یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی کوئی مومن کو چھینک آئے تو ساتھ میں فرمایا چھینکنے والا یہ کہیں کہ الحمدللہ، تو اس کے جواب میں سننے والا یا ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کہیں یرحمک اللہ۔ جی یہ کہنا ایک مسلمان پر حق ہے، ضروری ہے کہ جب وہ الحمدللہ کہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ جواب دیں۔ اگر وہ علماء فرماتے ہیں اگر وہ الحمدللہ نہیں کہتا جی تو جواب دینا لازمی نہیں، ضروری نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ اور اگر کوئی ساتھ بیٹھا ہوا نہیں جواب دیتا، اس کے تھوڑا سا دور بیٹھا ہوا بندہ بھی اگر اس کا جواب دیتا ہے تو یہ بعض علماء فرماتے ہیں یہ بھی ایک فرض کفایہ کسی کیفیت ہے، کوئی ایک جواب آ گیا تو یہ کافی ہے، کافی ہے، لیکن جو قریب ہے وہ اس زیادہ حقدار ہے، صحیح ہے، اسے زیادہ خیال کرنا چاہیے اس کو زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ کہ دور والا جواب دے رہا ہے اور قریب والا ایسے بیٹھا ہوا تو یہ ذرا نامناسب سی بات ہے۔ تو یہ بات ہو گئی، یعنی جب انسان کو چھینک آئے تو اسے کہنا چاہیے کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ چھینک جو ہے یہ جو کیفیت ہوتی ہے یہ بڑی تکلیف دہ کیفیت ہے، بالکل کہ ایک الجھن ہوتی ہے، اور صحت کے نقطہ نظر سے بھی کہ انسان اس پریشانی میں رہتا ہے کہ یہ چھینک جو ہے یہ اٹکی ہوئی کیوں ہے، یہ جلدی آ جائے۔ بالکل تو جب چھینک آ گئی ہے تو گویا اسے جسمانی طور پر ایک سکون سا نصیب ہو جاتا ہے، تو یہ چیز اللہ کی طرف سے نعمت ہے، صحت کی علامت ہے، تو اسے اور اللہ کا یہاں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ادباً اس کو یہ بھی کرنا چاہیے جو ہاتھ میں کوئی ٹیشو ہے یا رومال وغیرہ ہے تو اس کو ساتھ میں ناک پر جی، یا منہ رکھنا دوسری بھی طرف کر چاہیے، لے، وہ اپنی جگہ ہے آداب میں سے، یہاں کہ منہ دوسری طرف یا کر دوسری لے، طرف کر اور لیں۔ یہ کہ اگر ہر طرف آدمی ہو دائیں بائیں آگے پیچھے جیسے مسجد میں ہے مثلا جی، تو منہ نیچے جھکا لے اور ہو آگے سکتا ہے بیچارہ اگر کوئی ٹیشو کوئی وغیرہ، زکام وغیرہ کی کیفیت میں ہو تو صحیح ہے، کچھ چھینٹیں وغیرہ ادھر ادھر۔ مزید اس میں جراثیم کا اندیشہ ہے۔ ہاں تو الغرض اسے کہنا چاہیے الحمدللہ، یعنی اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو کہ سن رہا ہے وہ اسے جواب دے، اور جواب میں یوں کہے کہ یرحمک اللہ۔ جی، پھر اس کے بعد آگے بھی ہے کچھ، یہدیک آگے بھی بعض روایت میں ہے کہ جب وہ یہدیک اللہ کے بعد جو ہے یرحمک اللہ، یرحم اللہ جب سنے گا جی تو وہ کہے گا یہدیک اللہ ویصلح بالکم۔ جی جی بہتر ہے، جزاکم اللہ خیر۔ اور اس کے بعد ایک اہم ترین چیز مریض کی عیادت، اس بارے میں فرمائیے گا۔ جی، یہ بہت بڑی اہم بات ہے حقیقت میں، اسلام نے بڑی تاکید فرمائی ہے جو آج کل ہم شاید اس بارے میں سستی کر بیٹھتے ہیں جی کہ مریض کو دیکھنا، کوئی شخص اگر بیمار ہو، عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے عزیز و قارب میں سے کوئی ہو تو دیکھنے جاتے ہیں، نہیں تو دیکھنے نہیں جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے کہ کوئی بھی مسلمان مومن بیمار ہو، بلکہ کوئی انسان، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تو یہ ہے کوئی یہودی بیمار ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تشریف لے گھر جاتے پہنچ جاتے ہیں اور اس کی خبرگیری کرتے ہیں، جی تو اس سے ان کے معاشرے میں آپس میں محبت اور الفت بڑھتی ہے۔ جب بھی کسی بیمار کے پاس جاتے ہیں، محبت اور الفت بڑھتی ہے، مزید یہ کہ اسے دین اسلام کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے۔ اگر وہ وہاں ضرورت مند مسلم ہے، ہے، واقعی اگر وہ غیر مسلم ہے صحیح تو یقیناً ایک اچھا موقع مل جاتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے۔ تو اس میں ایک فائدہ یہ ہے، میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس پر ہم نے عمل کرنا ہے، اس کا ہمیں اجر و ثواب ملے گا، بلکہ حکم بھی ہے۔ حکم بھی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے ایک اس میں دو فائدے اور نظر ہمیں آتے ہیں۔ ایک فائدہ تو مریض کے لیے ہے، جا کے دیکھے گا تو اس کی حالت پہلے سے بہتر ہوگی، کوئی آ رہا ہے یعنی اس پر خوشگوار اثرات مرتب ہوں گے، ہوگی، اس کا دل بہلے گا، کوئی آیا ہے دیکھنے آیا ہے، اسے میرا خیال ہے، احساس ہے، پھر یہ کہ بات چیت ہوگی، وقت اچھا گزرے گا، اس اور کی پھر توجہ ادھر ادھر ہوگی۔ کچھ اچھے جملے نکلیں گے، کوئی دعا یا کلمہ اس کے لیے نکلے گا، شفا کی اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ جی اور پھر سب سے اہم بات شیخ بات یہ ہے کہ وہ بیمار کو دیکھ کر اپنی صحت تندرستی کا شکر کرنے کا اس کو موقع ملے گا جی بالکل، کہ یہ میرے دوست ہے، یہ میرے مسلمان بھائی ہے، یہ میری طرح انسان ہے، کھاتا پیتا آج یہ بستر پہ پڑا ہوا ہے اور میں گھوم رہا ہوں، پھر رہا ہوں، ہر قسم کے کھانے کھا رہا ہوں، تو مجھے اللہ کا شکر کرنا چاہیے، کیونکہ صحت سب سے بڑی نعمت ہے۔ جی صحت ہے
تو آپ کو ہر چیز اچھی لگتی ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ حج کر سکتے ہیں۔ اگر صحت درست نہیں ہے تو آپ یہ کام بھی نہیں کر سکتے، بلکہ انسان کھا پی بھی نہیں سکتا، نہیں سکتا، کوئی لذت ہی نہیں آتی کہ صحت خراب ہے۔ تو نعمت کی قدر سب محسوس سے بڑی ہوگی۔ نعمت یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کریں۔ تو یہاں بھی وہی بات ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، جی، اگر تم صحت کی شکر کرو تو اللہ تمہیں اور زیادہ تندرستی تو عطا مریض کی فرمائے۔ عیادت کی بدولت مریض کا بھی فائدہ ہے کہ اس کا دل بہلے گا جی، اور اس پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے کہ کسی کو میری فکر ہے، احساس ہے، اور تیمارداری کرنے والے کو اور بھی جو عیادت کرنے والا ہے، مزاج پرسی کرنے والا، تو اسے نعمت کی اور صحت کی قدر محسوس ہوگی بیمار کو دیکھ کر بالکل کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے صحت کی نعمت نصیب ہے۔ تو یہاں اس کی فضیلت کے بارے میں کوئی حدیث؟ بڑی لمبی حدیث ہے، اصل میں بڑی عظیم حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، یا ابن آدم مرضت فلم تعودنی، کہ ابن آدم میں بیمار ہوا اور تو مجھے دیکھنے نہیں آیا۔ جی، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ بندہ کہے گا، یا اللہ انت رب العالمین کیف اعودک، تو رب العالمین ہے، تو سب کو پالنے والا ہے، صحت دینے والا ہے، تندرستی دینے والا ہے، تو قدرت کاملہ کا مالک ہے، تو کب بیمار ہوا ہے؟ تمہارے پاس بیماری کیسے آ سکتی ہے صحیح ہے۔ کہ میں آپ کو دیکھنے آؤں؟ تو اللہ رب العزت اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ فرمائے گا کہ میرا فلان بندہ فلان دن بیمار ہوا اور تو دیکھنے نہیں آیا، اگر تو اسے دیکھنے آتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، مجھے اس کے قریب تو مجھے پا لیتا۔ فرمایا اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعته اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده، فرمایا کہ اس کو دیکھتا تو میں اس کے پاس پاتا۔ مقصد یہ ہے کہ بندہ کسی مریض کو جا کے دیکھ لیتا ہے، اس کی خبرگیری کرتا ہے، اس سے پوچھتا ہے صحت تندرستی کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ وہیں پانے کا مطلب یہ ہے اجر و ثواب اس کو اتنا حاصل ہوتا ہے کہ گویا وہ اللہ کے پاس سے آ جاتا ہے، یعنی اللہ کی رحمتیں نصیب ہوتی ہیں، نصیب ہوتی ہے، یقین بہت بڑی خوشخبری۔ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ جی، اور اس کے بعد یہ کہ آخر میں وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، انتقال ہو گیا کسی کا جی، تو اب اس کا اتباع یعنی اس کے پیچھے چلنا، مطلب جو اس کے معاملات ہیں، تجہیز و تکفین اور تدفین، نماز جنازہ، اس میں شرکت، اس بارے میں فرمائیے۔ یہ بھی دیکھیے ایک ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ڈال دی ہے کہ مومن چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہر حالت میں محترم ہے، جی، ہر حالت میں وہ قابل احترام ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ یہ کر نہیں یہ کہ صرف وہ زندہ ہے تو اس کا احترام کرے، مرنے کے بعد اس کو پوچھے ہی نہ، اس سے بھی بلکہ بڑھ کر یہ کہ تعلق برقرار ہے تعلق برقرار ہے، اور حق باقی ہے۔ باقی ہے ابھی تک۔ جب تک وہ زندہ تھا تب بھی اس کا حق ہمارے ذمہ تھا، اور اس کا انتقال ہو چکا تب بھی ہمارے ذمہ اس کا حق باقی ہے، وہ رشتہ برقرار ہے۔ بالکل، اس کے حق میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس کی تدفین کا اہتمام کریں، جی، پھر یہ ہے کہ اس سے پہلے نماز جنازے کا اہتمام کریں، اور نماز جنازے میں ہم شریک ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اس میں بھی ہمیں ایک محبت الفت اپنی جگہ لی، لیکن ثواب دیکھیے کتنا زیادہ ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے فرمایا کہ جو کوئی جنازے میں شریک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 1 قیرات ثواب عطا فرماتا ہے، جی، اور جو دفن کرنے تک وہاں رہتا ہے اس کے دفن کا بھی اہتمام کرتا ہے، ان کے ساتھ چل کر اس کو دفن کر کے آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے 2 قیرات ہیں، جی، 2 قیرات ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی قیرات کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا جبلین عظیمین، 2 بڑے پہاڑ کے برابر، جی، بلکہ بخاری شریف کی روایت میں موجود ہے، آپ نے فرمایا 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر۔ سبحان اللہ، مدینے میں سب سے بڑا پہاڑ تو احد ہی ہے، جی، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی جنازے میں شریک ہو کسی مسلمان کے تو اللہ رب العزت 1 قیرات یعنی احد پہاڑ کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں، سبحان اور اس کے دفن ہونے تک وہاں شریک رہیں تو اللہ رب العزت اس کو 2 قیرات یعنی 2 احد پہاڑ کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو یہ بہت بڑی تو بہت خوشخبری بڑی ہے، خوشخبری ہے، اور یہ تو اپنے لیے فائدہ ہے جو کوئی شرکت کر رہا ہے اس کی بالکل۔ تجہیز و تکفین میں، اور میت کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ میت کو تو یقیناً جتنے لوگ زیادہ شریک ہوں گے
جی اور جتنے لوگ زیادہ اس کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش فرمائیں گے تو یہ زیادہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول فرمائیں اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو درگزر فرمائیں، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا مستحق بنائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی مومن کی وفات پر، کسی مومن کے جنازے میں اگر 40 مومن بندے جو شرک سے دور رہنے والے ہو، یعنی مشرک نہ ہو، شرک کرنے والے نہ ہو، وہ لوگ اس کی جنازے میں شریک ہو کر اللہ تعالیٰ سے اگر سفارش کریں تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو مومن جتنے زیادہ شریک ہوں گے یہ اس کے لیے کار ثواب ہے۔ جی، یعنی مومن کے لیے تو کار ثواب ہے، لیکن میت کے لیے فائدے کا سبب ہے، میت کے بھی فائدے کا سبب ہے۔ جی اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں اللہ ان کی سفارش کو قبول فرمائے گویا گا۔ جو ہم جنازے میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو کی مغفرت فرمائے، اللہ اس کو اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اللہ اس کے قبر کو جنت کے حصوں میں سے حصہ بنا دیں، اللہ اس کو عذاب اور عقاب سے بچائیں، درخواست ہی کرتے ہیں، سفارش ہی کرتے ہیں۔ تو یہ شفاعت ہے۔ تو یہ شفاعت تو اگر 40 آدمیوں نے شفاعت کر دی، دعا کر دی، تو گویا ان کی شفاعت کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرمائے گا، قبول فرمائے گا۔ اگر اس سے زیادہ ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ تو گویا میت جو انسان دنیا سے جا چکا ہے اب وہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، دروازہ اس کا بند ہو چکا ہے، تو اسے یہ چیز نصیب ہو جائے تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو ہمیں اس سلسلے میں کوشش اور یہ کہ دلچسپی کا اور ذوق و شوق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بالکل۔ پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں اور ہمارے ناظرین کو آپ نے استفادے کا موقع دیا، لہذا جزاکم اللہ خیر۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء۔ آمین۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننے اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ کہ ہم میں آپس میں اخوت و محبت اور بھائی چارہ اور خوشگوار اور مستحکم قسم کے تعلقات وہ ہمیشہ پروان چڑھتے رہیں، اور یہ کہ ہمارے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے جو رنجشیں، کینہ، بغض، نفرتیں، حسد، ان تمام چیزوں سے اللہ کرے کہ ہمارے دل ہمیشہ پاک اور صاف ہی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔